بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہاں سیف اللہ راہگیر تو سارے دے پہ راہگیر افیشل این ٹائم موجود ہیں شاہ جمال دے اندر محمد یاسین کویتی دے نال اپنا ڈیموکریٹک پارٹی دے رہنما بھی ہیں اور اتھوں دے موجودہ صورتحال تے بڑا انہیں کو فوکس ہے اپنے سیاسی حوالے دے نال شاہ جمال کافی اپنا اثر و رسوخ بھی رکھ دیں اور بڑے تڑپ دے نال کام کریں دے ودنی کو یہ پوچھ دیں کہ جڑے گرلز کالج شاہ جمال کو حکومت لیندی پئی تے او کیوں روک گئے، کیوں رکوائے ہوئے، تاں ان دے رکواون دی وجہ کیا ہے اور کتھا بن سی ان دے تسا کیا دے کتھا بنے، تاں ان عوام دا کیا مطالبہ ہے، کیا تہاڈا مطالبہ ہی عوام دا مطالبہ ہے یا تہاڈا اپنا نظریہ ہے، اور ہن حکومت کیا چاہندی ہے یا جڑا دوجا فریق ہے جے کون گھن کے بننا چاہندے جتا کہ تسا نہیں چاہندے کہ اتھا بنے؟ جی کویتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، پہلے تو میں شاہ جمال کے تمام سیاسی، مذہبی، سماجی اور یہاں کے وکلاء حضرات، صحافی حضرات، طلباء حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کالج کے معاملے میں ایک پیج پر ہیں الحمدللہ۔ اور جو مسئلہ تھا کالج کا کہ شاہ جمال سے دور 6 کلومیٹر ویران جگہ پر لے کے جانے کا، تو اس سلسلے میں تمام شاہ جمال کے لوگ فکر مند تھے کیونکہ یہ گرلز ڈگری کالج ہے اور بچیوں کا معاملہ ہے، اس لیے تمام لوگ جو ہے نا کچھ میرے پاس پہنچے، کچھ اپنے ذرائع سے مختلف جگہ پر کام کرتے رہے، کوئی لاہور گیا، کوئی مظفر گڑھ گیا، کوئی ڈیرہ غازی خان گیا، یعنی تمام لوگ اس بات پر تھے کہ شاہ جمال سے یہ کالج دور نہ چلا جائے، شاہ جمال کے قریب ہی بنے، اس لیے جو ہے نا یہ ہم سب لوگ ایکٹیو تھے۔ اور الحمدللہ شاہ جمال کی بنیاد جو تھی وہ ہمارا کینار ریسٹ ہاؤس بنگلہ کے نام سے جو جگہ مشہور ہے، وہاں پر اس کی بنیادوں میں کام بھی ہوا، کھدائی بھی ہوئی، وہیں تمام مٹیریل بھی پڑا تھا۔ تو ایک دم یہ کالج وہاں سے شفٹ کر کے بستی رکھ جڑ میں لے کے جایا جا رہا تھا، اس پہ ہم نے سب نے مزاحمت کی۔ تو ہم نے پھر ابھی ڈی سی صاحب سے پچھلے دنوں میں انجمن تاجراں ہو گئے، سیاسی لوگ جتنے بھی تھے، باسط بخاری صاحب اور نواب زادہ افتخار احمد صاحب، انہوں کی اور انجمن تاجراں اور ہم سب مل کر، حماد نواز ٹیپو صاحب بھی تھے، ڈی سی صاحب سے ملے اس سلسلے میں اور مختلف بہت سی میٹنگز ہوئی اس سلسلے میں۔ آخرکار الحمدللہ آج ہم نے جو ہے سپورٹس گراؤنڈ اس میں اس کی جگہ کو آج الحمدللہ اے ڈی سی آر نے اپروو کر لیا ہے جگہ کیا اور تعین بھی ہو گیا الحمدللہ، اور یہ کالج انشاءاللہ شہر سے بالکل قریب ملا والا چوک سے صرف 2 منٹ کی مسافت پہ جو سپورٹس گراؤنڈ تھا اس کے ساتھ اسی کی 4 دیواری کے اندر جو رقبہ تھا اس میں اس کالج کو اپروو کر لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد عوام جو ہے نا اس بارے میں خوشخبری اس کو ملے گی۔ اچھا، اگر سیاسی حوالے نال ڈٹھا ونے تو شاہ جمال کو 2 حصے تقسیم کیتا گیا تھے، ان تو تہاڈا کیا نظریہ ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ سے اپنے وسیب کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور خاص طور پر جہاں میں رہتا ہوں شاہ جمال کی، اور شاہ جمال کے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم ہوا کہ ہماری مرکزیت کو توڑ دیا گیا کہ ہمارے صرف 4 پٹوار سرکل ہیں جو پی پی 274 میں، باقی ساری کنگوئی جو ہے پی پی 274 میں ہے اور 4 پٹوار سرکل پی پی 273 میں۔ تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم جو ہے نا کہ تمام کنگوئی یا پی پی 273 میں چلی جائے یا پی پی 274 میں چلی جائے، تاکہ ہمارے جو آنے والے مستقبل ہے اس میں جو ہمارے ترقیاتی کام ہیں، کالج ہیں، سکولز ہیں اور جتنے بھی ہسپتال ہیں وہ اپ گریڈ ہوں اسی حساب سے۔ اس طرح تو ہماری مرکزیت ختم کر کے ہمیں 2 حلقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آفس مظفر گڑھ سے ضروری دستاویز لے لیے ہیں، اور الحمدللہ 30 جون سے پہلے میں اسلام آباد جو ہے نا اپنے جو مجھے حلقہ بندی پر اعتراض ہے اس کے لیے میں اپنی اپیل دائر کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ تھوڑے ٹائم دیون دا، اساں شکر گزار ہیں کہ تساں سب کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہوئے اور اپنے نظریات کو جرا تساں عوام کو آگاہ کیتے، اور اساں ناظرین تھوڑے بھی شکر گزار ہیں کہ تساں اپنا قیمتی وقت سارے ویڈیو کو دیکھنے تے صرف کیتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ ملسوں اگلی کئی ویڈیو وچ۔ اللہ حافظ۔